بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. تو مصنف علیہ الرحمہ نے کلمہ کی تعریف کی، تقسیم کی، اس پر دلیل حصر پیش کی، پھر آگے تنبیہ کر دی کہ تینوں کی تعریف سمجھ آ گئی. اب نحو کا جو دوسرا موضوع ہے کلام، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کی تقسیم کرنی ہے، پھر اس کی تقسیم کرنی ہے. کیا کہ جی نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کلمہ کی بحث کی ہے، کلمہ کی تعریف کی ہے، پھر اس کی تقسیم کی ہے اور اس پر وجہ دلیل اثر بیان کی اور پھر تنبیہ کی ہے کہ اس سے تعریف سمجھ آ گئی ہے، حد بھی سمجھ آ حد گئی، بھی سمجھ آ گئی ہے، تعریف سمجھ آ گئی ہے. تو اب مصنف علیہ الرحمہ یہ علوموں میں کیا مراد ہوتا ہے؟ حد سے قول جامع معنی، قول جامع معنی. جامع کون ہوتا ہے؟ کہ وہ جامع اس تعریف کو کہتے ہیں جو معرف کے سارے افراد پر سچی آئے، افراد پر سچی ہے. معنی کون ہوتے ہیں؟ جو معرف کے افراد کے علاوہ کسی اور پر سچی نہ آئے. تو اب مصنف علیہ الرحمہ میں نحو کا دوسرا موضوع ہے کلام، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الکلام، بین اسطور لکھے کلام لغت میں ما یتکلم بہ، وہ شے جس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے، وہ شے جس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے، خواہ قلیل ہو کثیر ہو مطلقاً اس کو کلام کہتے ہیں. وہ شے جس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، اسے یہ کلام لغوی معنی ہے کلام. ناویوں کی اصطلاح میں کلام کون ہے؟ کلام ما وہ شے ہے. بین اسطور لکھے ما موصول ہے یا موصوفہ ہے، یعنی لفظ کی ما سے مراد لفظ. کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے کم از کم کلمتین کو اسناد کے طریقے پر. تو جو کلام وہ شے ہے، وہ لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو اسناد کے طریقے پر. جی کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے کم از کم دو کلموں کو اسناد کے طریقے پر. کم از کم اولاد ہے ویسے. جی کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو اسناد کے طریقے پر. پھر تعریف کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو اسناد کے طریقے پر، اسناد کے طریقے پر. او بے خاشیہ. ایک ہوتا ہے جملہ، ایک ہوتی ہے کلام. جملہ وہ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے اسناد اصلی کو، یعنی وچ مسند لے والا معنی پایا جائے. آگے عام ہے کہ وہ مقصود لذات ہا ہو یا مقصود لذات ہا نہ ہو، لیکن کلام وہ ہے جو مقصود لذات ہا بھی ہو، جو مقصود لذات ہا بھی ہو. لہذا ہر کلام جملہ ہے کیونکہ اس میں اسناد ہے، لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہے. مثلا موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو اسناد ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس موصول صلے کو ملا کر
مبتدا بنائیں گے یا خبر بنائیں گے دوسری جوز اس کے ساتھ ملے گی، یہ اسناد مقصود ہوتا ہے. سمجھائیے کہ نہیں؟ اور مثلا جا الذی زارا باکا، آیا وہ جس نے تجھ کو مارا. اب زارا با اس نے مارا، یہ پورا جملہ ہے، یہ صلہ اللہ زی کا. یہاں یہ نہیں بیان کرنا ہے، یعنی اوندا ہن آونا بیان کرنا مقصود ہے. اسی طرح موصوف کی اگر صفت جملہ ہو تو وہاں اس جملے صفت کے اندر جو اسناد ہے، جملہ تو ہے لیکن اس کا اسناد مقصود نہیں بلکہ موصوف صفت مل کر یہ جس کی جز بن رہے ہیں مبتدا یا خبر، وہ اسناد بیان کرنا مقصود ہے. اسی طرح حال بھی جملہ ہوتا ہے، تو حال جب جملہ ہو تو اسناد، اس میں اسناد ہے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے بلکہ حال ذل حال مل کر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے جس فعل کا، وہ اسناد مقصود ہے. سمجھیے؟ لیکن کلام وہ ہوتی ہے جس میں جو اسناد ہے وہ کیا ہو، مقصود بھی ہو. لہذا ہر کلام جملہ تو ہے کیونکہ اس میں اسناد ہے، لہذا جملہ ہے، لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہے، کیونکہ جملے کا جو اسناد ہے اگر مقصود نہیں ہے تو وہ جملہ تو ہے لیکن کلام نہیں ہے. کلام نہیں ہے، وہ جملہ تو ہے لیکن کلام نہیں ہے. سمجھی بات؟ اے شاباش. اچھا جی، ایک سوال ہے کہ یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ لازمال ہے، یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ لازمال ہے. وہ اس طرح کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے، پیٹ میں ڈالنے والا ہے، کن کو؟ دو کلمے کو اسناد کے ساتھ. توجہ، زید قائم، زید یہ ایک کلام ہے جو متضمن ہے کن کو؟ دو کلموں کو اسناد کے ساتھ. اب یہی جو زید قائم ہے یہ متضمن بھی ہے اور یہی زید قائم کلمتین بالاسناد بھی ہے. ایک کوئی شے متضمن بھی ہے متضمن بھی ہے، دو شیاں نہیں. جبکہ پیٹ میں ڈالنے والا اور پیٹ میں ڈالا گیا اگلی شے میں دو علیحدہ ہوتے ہیں. پیٹ میں ڈالنے والا، پیٹ میں ڈالا گیا. کل سمجھا رہی ہے کہ یہاں متضمن ہے کون؟ زید قائم. متضمن کون ہے؟ وہ بھی زید قائم، وہ بھی. تو پیٹ میں ڈالنے والا یہ تو ہوگی ظرف، جو ڈالا گیا وہ ہو گیا مظروف. تو یہاں ظرف اور مظروف ایک شے ہیں. یہ زید قائم کلام بھی ہے، ایو کلمتین بالاسناد بھی نہیں. کہ کوئی نہیں سمجھے؟ ایو کلام بھی ہے اور یہی کلمتین بالاسناد بھی. زید قائم کلمتین بالاسناد نہیں ہے. اب جب کلمتین بالاسناد ہے تو یہ کیا پڑھے؟ متضمن. اور یہ کلام ہے تو کیا پڑھی؟ متضمن. تو زید قائم متضمن بھی ہے اور متضمن بھی ہے، پیٹ میں ڈالنے والا بھی اور پیٹ میں ڈالا گیا بھی ہے. نہیں سمجھ؟ بالکل چٹکی جی گل جی یار. تو یہ ظرفیت شے پیٹ میں ڈالنے والا اور جو ڈالا گیا وہ ایک چیز ہے، وہ ایک کون؟ زید قائم. یہ سوال ہے. کیا کہیں؟ یہاں ایک سوال ہے، یہاں ایک سوال ہے کہ یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ کہ شے اپنے آپ میں، ظرفیت الشیء لنفسہ کا مطلب ہے شے اپنے آپ کے اندر داخل ہو جائے. شے اپنے آپ کے اندر داخل ہو رہے. یہ غلط ہے کیونکہ ظرف اور ہوتا ہے مظروف اور ہوتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہی ہے، وہ اس طرح کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے، لہذا کلام پیٹ میں ڈالنے والا ہے، والی ہے. کس کو؟ کلمتین بالاسناد. تو کلمتین بالاسناد بن گئے متضمن.
کلام بن گئی. متضمن لہذا اس کا مطلب ہے کلام کوئی اور شے ہوگی اور کلمتین بالاسناد کوئی اور شے ہوگی. حالانکہ اس طرح نہیں. اس طرح نہیں ہے. مثلا زید قائم. قائم ضرب زید مثال لے لو جملہ فعل یہ اس میں جڑی مرضی زید قائم یہ کلام یہ ہے. کلام ہے. لہذا یہ متضمن ہے اور یہی کلمتین بالاسناد ہے. تو کہ جو لہذا کچھ ہے یہی ہے. ضرب زید میں یہی کلام ہے اور یہی متضمن ہے کن کو کلمتین بالاسناد تو کو. کلمتین بالاسناد بھی ضرب زید متضمن اور یہی کلام ہے متضمن پیٹ میں ڈالنے والی اور ڈالا گیا یہ ایک چیز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرفیت الشیء لنفسہ. اور یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فرق اعتباری ہے. یہاں فرق اعتباری ہے. کیا ہے؟ فرق اعتباری ہے. وہ یہ ہے کہ کلام من حیث الجملہ جملہ میں نہیں کٹھی کلام من حیث الکٹھی یہ متضمن ہے اور وہ من حیث الانفراد متضمن ہے کہ زید قائم ان کے دو لحاظ ہیں. ایک یہ لحاظ کہ یہ پورا اکٹھا ہے اب یہ کلام ہے اور متضمن ہے. ایک یہ لحاظ ہے کہ زید علیحدہ قائم علیحدہ دو کلمے ہیں یہ متضمن ہے. تو حالت اجتماعیہ اور حالت انفرادیہ یہ لحاظ ہے. یہ اس طرح فرق اعتباری ہو گیا. پیٹ میں ڈالنے والا مجموعہ جو ڈالا گیا ہے وہ دو کلمے علیحدہ علیحدہ. ہاں جی. تو جواب یہ ہے کہ یہاں فرق اعتباری ہے. حقیقت کوئی فرق نہیں. حقیقت زید قائم کلام بھی اور کلمتین بالاسناد یہاں فرق اعتباری ہے کہ وہ ہے فرق اجتماعیت اور انفرادیت اور اجتماعیت اور انفرادیت. زید قائم من حیث الاجتماعیت یہ کلام ہے اور من حیث الانفراد یہ ایک زید ہے یہ زید اور ایک قائم ہے. کلمتین ہے ایک زید قائم ہے. اس اعتبار سے یہ متضمن ہے اور حالت اجتماعیہ کے اعتبار سے یہ متضمن ہے. کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ. جی کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے دو کلموں کو اسناد کے ساتھ. کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے دو کلموں کو اسناد کے تو ساتھ. بین استور بچوں کے تھلے لے گئے ہیں. چلو وہ دیکھو تھے کلام یہ ہو گیا معرف. ما وہ لفظ ہے یہ ہوگی جنس تو یہ سب کو شامل ہے. کون؟ ما لفظ. زید بھی لفظ ہے. فی بھی ضرب بھی ضرب زید بھی یہ سب کو شامل ہے. تضمن کلمتین متضمن ہے دو کلموں کو. یہ پہلی فصل ہے. اس سے مفرد نکل گئے لہذا اکیلے زید کو کلام نہیں کہیں اکیلے فی کو کلام نہیں کہیں اکیلے ضربہ کو کلام نہیں کہیں کیونکہ وہ کلمتین نہیں ہیں. کیا کہیں؟ ما کلام ہے معرف یہ اس سے اور ما ہے جنس جنس جو کہ تعریف جنس دے فصلہ کو مرکب دیو بلا تھی بے جنس ہے. جنس کس کا فائدہ دیتی؟ شمول کا مطلب ہے اپنے سارے پرائے دلے. تو ما سے مراد ہے لفظ تو لفظ میں سارے داخل ہو گئے. مفرد بھی مرکب بھی پھر مرکب مفید بھی غیر مفید بھی سارے اس میں داخل ہو گئے. مثلا زید لفظ ہے کہ نہیں؟ جی لفظ ہے. غلام زید لفظ ہے. زید قائم لفظ ہے. تینے ہیں کہ نہیں؟ جی. اور پہلی فصل ہے تضمن کلمتین پہلی فصل ہے. یہ اس سے مفرد نکل گیا اکیلا زید اکیلا ضرب بسم اللہ ہو گئے اور اکیلا من اور فی یہ سارے نکل گئے کیونکہ یہ ایک کلمہ مفرد ہے دو کلمتین نہیں ہے. اور ابھی تک مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب عددی یہ سارے ابھی شامل ہیں کیونکہ وہ سارے کیا ہیں؟ دو کلمتین. تو جب کہا نا بالاسناد اس سے وہ دو کلمے جن میں تعلق تو ہے کیا اضافت کا صفت موصوف کا سمجھائیے
حال ذل حال ہونے کا یہ تعلق ہے، لیکن اسناد نہیں ہے، وہ سارے نکل گئے. لہذا مرکب اضافی نکل گیا، مرکب توصیفی نکل گیا، سمجھائیے جی. اسی طرح باقی جتنے یہ مرکب عددی وغیرہ یہ سب نکل گئے، کیونکہ وہ کلمتین تو ہیں لیکن بالاسناد ہم شبکیہ خدمت اور بالاسناد بالاسناد یہ دوسری فصل یہ دوسری فصل ہے. اس اس سے وہ کلمتین وہ مرکبات نکل گئے جن میں دو کلمے تو ہیں لیکن آپس کا تعلق اسناد والا نہیں ہے، اضافت والا ہے، صفت موصوف والا ہے، مرکب عددی والا ہے، مرکب مسجد والا ہے، سمجھے؟ وہ سارے اس سے نکل گئے. آگے ولا يتعدى ذلك الا في اسمين او اسم وفعل. اچھا جی، تعریف ہو گئی ہے. یہاں سے کلام کی تقسیم کرتے ہیں، یہاں سے کلام کی تقسیم کرتے ہیں اور وجہ حسر خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو وہ سمجھو، وہ یہ ہے اور آشے نمبر 8 دیکھو. کلام مرکب ہوتی ہے، ابھی پڑھا 2 کلموں سے. کلام مرکب ہوتی ہے 2 کلموں سے. تو کلمے کی ہے 3 قسمیں، کلمے کی ہیں 3 قسمیں، اسم فعل اور حرف. تو عقلی 6 قسمیں بنتی ہیں. عقلی ایک ایک قسم کے 3، 2 حرف مل جائیں یہ بھی کلمتین ہے کہ نہیں، 2 فعل مل جائیں یہ بھی، 2 اسم مل جائیں اور اسم اور حرف مل جائیں، اسم اور فعل مل جائیں، حرف اور فعل مل جائیں. تو 3 بنتی ہیں قسمیں، ایک 3 بنتی ہیں 2 کو ملا کر. تو عقلی اعتمال کلام کے حاصل ہونے کے 6 کیا ہیں؟ 6. لیکن چونکہ اسناد شرط ہے، اسناد کہ وہ 2 کلمے ہوں بالاسناد. اب ہم نے 6 میں سے دیکھنا ہے اسناد کہاں پایا جاتا ہے. اسناد تب متحقق ہوتا ہے گاموں کہ کلمتین میں سے ایک بنے مسند الیہ، ایک بنے مسند. لہذا کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کلمتین ہیں ان میں سے کیا بنے؟ مسند الیہ اور ایک مسند بنے. اب ہم دیکھتے ہیں 6 صورتوں میں سے صرف وہ 2 صورتیں ہیں جن میں یہ بات پائی جاتی ہے. 2 اسم مل جائیں، 2 مل جائیں تو اب اسناد متحقق ہو جائے گا. ایک اسم بنے گا مسند الیہ اور ایک بنے گا مثلا زید قائم، یہ کلمتین ہیں اور دونوں اسم ہیں، لیکن زید بن گیا، قائم بن گیا، تو جو کلام کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. دوسری صورت ہے فعل اور اچھا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اس کو او نامیر دے دوسرے صفت پڑھے سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور دوسری صورت ہے فعل اور اسم جوڑ دے. فعل اور اسم جوڑ دیں. اب فعل جو ہے وہ متعین ہے کہ مسند بنے گا، اسم کیا بنے گا؟ مسند. اس کو فعل فاعل کہتے ہیں باجیہ، تو یہ مسند الیہ بنے گا. اب بھی جو مقصد تھا اسناد وہ پایا گیا، اسی کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو اسناد ایک مسند بنے، ایک مسند الیہ بنے، 6 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں پایا جاتا ہے. 2 اسم ہوں اسناد بن جاتا ہے، ایک اسم مسند الیہ اور ایک اسم مسند. اور اگر ایک فعل اور اسم اکٹھے کر دیں تو اب بھی اسناد متحقق ہو جاتا ہے. فعل مسند اور اسم اور زارہ بازائے. باقی جو 4 صورتیں ہیں 2 حرف میں اکٹھے کر دیں، نہ مسند ہے دونوں فعل جمع کر دیں. مسند ہے، مسند الیہ نہیں، کیونکہ نحمیر میں پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، فعل صرف اور حرف. لہذا 2 حرف جمع کریں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. 2 فعل جمع کر دیں، مسند تو ہے مسند الیہ کو نہیں. اب انہی کو 2 صورتیں ہیں، حرف اور فعل کو جمع کر دیں. مسند ہے مسند الیہ نہیں ہے، مسند ہے مسند الیہ کو نہیں ہے. اور اسم اور حرف کو جمع کر دیں. مسند اسم کو خواہ مسند بنائیں پھر مسند الیہ کو نہیں ہے، یا اسم کو مسند الیہ بنائیں تو مسند کو نہیں ہے.
لہذا باقی 4 صورتیں گر گئیں، 2 صورتیں رہ گئیں، تو کلام حاصل ہوتی ہے 2 صورتوں میں، 2 اسم مل جائیں یا فعل اور ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ، تو دلیل اثر خود سمجھ آ گئی، چونکہ کلام کے لیے اسناد ضروری ہے، اسناد 6 صورتوں میں سے صرف 2 میں پایا جاتا ہے، لہذا کلام کا حاصل ہونا بند ہو گیا 6 میں سے 2 صورتوں میں، یہ دلیل اثر بھی سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ کلام کی اقسام، کلام حاصل ہوتی ہے کلمتین سے، عقلی صورتیں 6 بنتی ہیں، عقلی صورتیں 6 بنتی ہیں، 2 اسم، ایک قسم کی 3، 2 اسم مل جائے، 2 اسم مل جائیں، 2 فعل مل جائیں، 2 حرف مل جائیں، 1 اسم اور 1 فعل مل جائے، اور 1 اسم اور 1 حرف مل جائے، اور فعل اور حرف مل جائے، یہ 6 ہو گئے۔ یہ 6۔ لیکن چونکہ کلام کے لیے اسناد ضروری ہے، اسناد تب ہوتا ہے کہ ایک کلمہ مسند الیہ ہو اور دوسرا کلمہ مسند ہو، مسند بنے۔ تو اب ہم 6 میں دیکھتے ہیں کہ یہ کن صورتوں میں پایا جاتا ہے، تو وہ صرف 2 ہے۔ نمبر 1 2 اسم مل جائیں، ایک کو بنائیں گے مسند الیہ بنائیں گے اور دوسرے کو مسند بنائیں گے، اب کلام بن گئی۔ یہی جملہ اسمیہ ہے، مثلا زید قائم، زید مسند الیہ اور قائم مسند ہے، اسناد کلام بن گئی، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ دوسری صورت ہے ایک فعل اور ایک اسم مل جائے، جیسے تو اب فعل مسند ہو جائے گا، فعل بن جائے گا مسند اور اسم بن جائے گا مسند الیہ، یہ جملہ کلام حاصل ہو جائے گی۔ جیسے زاربا زید، کسی کو جملہ فعلیہ بھی کہتے ہیں، زاربا مسند زید مسند الیہ، کلام پوری ہوگی۔ باقی جو 4 صورتیں ہیں وہ 2 حرف مل جائیں، اب ان میں 2 کلمے تو ہیں لیکن اسناد نہیں ہے، نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ ہے، اور اگر 2 فعل مل جائیں تو اب مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے، 2 صورتیں ختم ہو گئی۔ حرف اور اسم مل جائے، اب مسند یا مسند الیہ تو ہے لیکن اگر اسم کو مسند الیہ بنائیں تو حرف مسند نہیں بن سکتا، اگر اسم کو مسند بنائیں تو مسند الیہ نہیں ہے، دوسرے کو نہیں۔ اور اسی طرح ایک فعل اور ایک حرف، اب مسند تو ہے فعل مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند حرف الیہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہاں سے دلیل حسن بھی سمجھ آ گئی کہ کلام بند ہے 2 صورتوں میں، 2 اسم یا ایک اسم اور ایک فعل۔ کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ کلام میں اسناد شرط ہے، اسناد صرف ان 2 صورتوں میں، اسناد صرف ان 2 صورتوں میں ہوتا ہے، اور نہیں حاصل ہوتی، ولا يحصل کلام ذالک، یہ کلام مگر 2 اسموں کے ضمن میں یا اسم اور فعل کے ضمن میں، اس لیے کہ اسناد مفقود ہے ان کے غیر میں 4 صورتوں میں، مفقود ہے کہ کوئی نہیں، وہ تو اسناد نہیں بن سکتا، اسناد تا ایک جز کی بنے، مسند الیہ اور ایک مسند بنے۔ ہاں جی، اور نہیں حاصل ہو سکتی کلام مگر 2 اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں، اور نہیں حاصل ہوتی یہ کلام مگر 2 اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں۔ کیلا نظر ہے، کیلا بعض نے کہا ہے کہ بے شک مصنف نے رعایت کی ہے اس میں لوگوں کی طبیعتوں میں، کیونکہ بعض ان کے ذکی ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں صرف اشارے کے ساتھ، لہذا دلیل اثر سے تعریف سمجھ لی، بعض غبی ہوتے ہیں نہیں سمجھتے مگر تصریح کے ساتھ، ان کے لیے باقاعدہ تعریف، بعض متوسط ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تنبیہ کی طرف، تو مصنف نے وقات علماء سے کیا کر دی، پس ذکر کیا حدود کو اولاً دلیل حصر میں اشارے کے طریقے کے ساتھ ازکیاء کے لیے، پھر تنبیہ کی متوسط کے لیے اس جملے کے ساتھ علیہا حدود پر، پھر تصریح کی اغبیاء کے لیے اس کے بعد بقولی الاسم قضا اگوار ہے بل فعل قضا، وہ اپنے اپنے مقام پہ آ رہے ہیں۔ اچھا جی، الکلام، توجہ سونے، کلام
اصل میں مصدر ہے، جیسا کہ سلام مصدر ہے تسلیم کی، کلام بھی مصدر ہے تکلیم کی، کلم یکلم تکلیم، سمجھائی جی؟ تو پھر ان کو اس میں مصدر کہہ دیتے ہیں۔ اور بولی جاتی ہے کلام حاصل من المصدر پر، جیسا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ۔ اور اصطلاح میں کلام کے کس کو کہتے ہیں؟ ماء مرکب، کہ کلام وہ مرکب ہے جو متضمن ہے یعنی مشتمل ہے دو کلموں پر یا اسناد کے ساتھ۔ اسناد کیا چیز ہے؟ اسناد نسبت کرنی کلمتین میں سے ایک کی دوسرے کلمے کی طرف اس حیثیت سے کہ وہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ، کہ اس پر متکلم کا ثبوت صحیح ہو، کہ مخاطب کو کوئی خبر پتہ چلے یا طلب کا پتہ چلے۔ جیسے قام زید، زید قائم، اس کا نام جملہ بھی ہے۔ جملہ اگر جز اول جملے سے فعل ہے تو اس جملے کا نام ہے جملہ، جیسے قام زید۔ اور اگر جز اول اسم ہے تو اس کا نام ہے جملہ اسمیہ، جیسے زید قائم۔ پھر جملہ دو قسم ہے، اگر جملہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے تو اس کا نام ہے جملہ خبریہ، جیسے قام زید، کیونکہ وہ جملہ دلائل سے قطع نظر، دلائل خارجیہ سے قطع نظر ممکن ہے یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیونکہ جملہ جو خام خواہ سچا یا خام خواہ مولوی جی جھوٹا ہوتا ہے تو وہ دلائل خارجیہ سے ہوتا ہے، کہ بندہ کوڑا ہے یاری نہیں بھی ٹھوکی ہوگی، یہ بندہ بڑا سچا ہے کدی جھوٹ نہیں سے بولیا لہذا بھی سچ ہونے، یا ایک بندے بولیا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے تو اسی ویڑے پہ اٹھتے ہوئے، ایک بندے بولیا زمین ساڈے پیراں تھلے دے اسی ویڑے پہ تھلے دے، یا نقص کر دیتا تو سانو پتہ ہے جھوٹ ہے، لیکن یہ دلائل خارجیہ ہیں، دلائل خارجیہ سے قطع نظر ہر جملہ اس کے قائل کو کہہ سکتا ہے جناب آپ نے سچ بولا ہے یا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور نام رکھا گیا، اچھا خارجیہ سے ممکن اس کے قائل کو، اور نام رکھا گیا جاتا ہے جملے کا جملہ انشائیہ، اگر جملہ صدق کذب کا احتمال نہ رکھے اس کا نام کیا ہے؟ جملہ جیسے اضرب لا تضرب، کیونکہ یہ انشاء فعل کے لیے ہے، فعل کی خبر دینے کے لیے نہیں، متکلم مخاطب سے مطالبہ کر رہے ہیں کس کا؟ فعل کا یا عدم ضرب کا۔ اور صدق اور کذب جو ہے یہ اخبار کے لوازم سے ہیں، وہ جڑی خبر ہے نا اون دے نال کی صدق تے کذب۔ اچھا جی، پھر قول مصنف علیہ رحمہ کا ما تضمن کلمتین، یہ شامل ہے مرکبات اضافیہ کو جیسے غلام و زید، مرکبات توصیفیہ کو جیسے زید و نل عالم، اور مرکب امتزاجیہ کو جیسے بال بک۔ جب کہا بالاسناد تو نکل گئے یہ سارے کلام کی تعریف سے، کیونکہ ان میں جی بولنا اسناد نہیں ہے، اور باقی رہ گئے مرکبات اسنادیہ، اور یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے۔ دوسرا مسئلہ جب کہ ہے مصنف کا قول کلام وہ ہوتی ہے جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ، تو یہاں سے وہم نکل وہم پڑا کہ کلام جو ہے ممکن ہے اس کا مرکب کرنا کلمے کی تینوں قسموں سے بن سکتی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں، کلام نہیں حاصل ہوتی اور نہیں ممکن یہ کلام مگر کس میں؟ اس مرکب میں جو مرکب ہے کس سے؟ جیسے یا مرکب ہے کس سے؟ جیسے اگرچہ ترکیب عقلی تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو جائے کلام مرکب دو حرفوں سے ایک، اور مرکب دو، اور مرکب اور مرکب اور مرکب اور مرکب چھ، لیکن شرط کلام میں یہ ہے کہ ہو اس کی دو جزوں میں سے ایک
اور دوسری مسند ہے اور حرف جو ہے وہ نہیں ہوتا مسند ہونا مسند ہے اور فعل مسند ہوتا ہے مسند نہیں ہوتا لہذا پس گر گئی 4 قسمیں بھی اور باقی رہ گئی 2 قسمیں آخری کہ وہ جو مرکب ہے کس سے 2 اس میں اس حیثیت سے کہ ایک ان کا مسند ہو اور دوسرا مسند ہے اور مرکب ہو کس سے ایک قسم اور ایک فعل سے فعل کیا بنے گا مسند اور اسم مسند ہے مسند ہے